اور اسلام جس ایکویلٹی کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں، یہ آخری دن ہے، صحابہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ میرے جانے کا دن قریب آ چکے، تم میں سے کسی کا کوئی حق باقی ہے تو مجھ سے لے سکتا ہے، کوئی حق باقی ہے، وہ سید الانبیاء ہے جن کی ایک زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جنت عطا کرے، وہ رسول کہتا ہے کہ تم میں سے کسی کو کوئی حق باقی ہے تو لے سکتا ہے۔ صحابہ خاموش تھے، لیکن ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا میرا ایک حق باقی ہے۔ ایسا بھی ایک دین ہے، حضور سے کہتے میرا حق باقی ہے، حضور نے فرمایا کیا باقی، آج لے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پیسہ نہیں، دولت نہیں۔ ایک بار یاد ہے جنگ میں جانے کے وقت آپ صفیں درست کر رہے تھے، صفیں درست کرتے ہوئے میں تھوڑا صف سے آگے آ گیا تھا اور آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ نے مجھے چھڑی سے مارا تھا اور میں آج وہ بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر۔ انہوں نے جیسے ہی کہا صحابہ کی گردنیں تن گئی، کہا کون ہے جو سید الانبیاء سے بدلے کی بات کرتا ہے؟ حضرت عمر تلوار نکالتے، حضور نے فرمایا خاموش عمر، یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، اندر رکھو۔ اور صحابی سے کہا اجازت ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، وہ صحابی آگے آئے اور کہا کہ میں بدلہ اس صورت میں لوں گا کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اس وقت میرے بدن پر کوئی کپڑا نہیں تھا، میں صرف لنگی پہنا ہوا تھا، تہبند تھی، اوپر کا جسم میرا کھلا ہوا تھا، میرے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، اوپر صرف تہبند پہنا ہوا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی صرف تہبند پر ہو، آپ کا جبہ نکال دیجیے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تاخیر نہیں فرمائی، فوراً اپنا جبہ اتار دی۔ صحابہ دیکھ کر کے حیرت زدہ تھے، سب کے جسموں پر کپ کپی تھی، یہ کون بندہ ہے؟ محبوب خدا کی بارگاہ میں اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے حکم فرمائے، جبرائیل جس کے قدموں کا بوسہ لے، آج وہ سید الانبیاء کے سامنے بدلے کی بات کر رہے ہیں۔ سب حیرت زدہ تھے، لیکن فرمان تھا مصطفیٰ کا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ حضور نے جبہ اٹھا دیا، وہ صحابی بڑھ کر کے آئے، پیچھے کی طرف آئے اور حضور پاک کے دو کندھوں کے بیچ میں جو مہر نبوت تھی اس کو چوم کر کے بوسے لینے لگے اور کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ کہا بس یہ بدلہ لینا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی جو سورج سے زیادہ چمکتی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں مہینوں سے، سالوں سے مجھے اس کا انتظار تھا کہ ایک بار مہر نبوت دیکھ لوں، میں نے یہ راستہ اختیار کیا صرف مہر نبوت کو چومنے کی۔ واقعات تو اپنی جگہ پر، لیکن حضور سید الانبیاء نے اپنے آپ کو جو پیش فرمایا، بتاؤ کوئی اس سے زیادہ ایکویلٹی کی بات کر سکتا ہے؟